بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ورک ویزے پر کب تک سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں؟ تارکین کی ترسیل زر میں 18% اضافہ، کورونا کے 4000 سے زیادہ کیسز، 50 ہلاکتیں، مکہ اور مدینہ میں گرد آلود ہوائیں، حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان۔ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ 21 جون سے کرفیو کے خاتمے کے بعد روٹین لائف بتدریج بحال ہو رہی ہے، تاہم بین الاقوامی فلائٹس پر پابندی برقرار ہے۔ بیشتر پاکستانی کورونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر مملکت آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزٹ ری انٹری ویزے پر پاکستان میں موجود ہیں جو سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ ابھی تک سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جس کی روشنی میں واضح طور پر تاریخ کا اعلان کیا جا سکے، تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا تو آپ کو اس نیوز چینل کے ذریعے انفارم کر دیا جائے گا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی برقرار ہے۔ صرف ملک میں رہنے والے تارکین کو واپس جانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے، تاہم سعودی عرب آنے کے لیے اب تک کسی ایئر لائن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی فضائی سفر بند ہے۔ بیرون ملک سے خصوصی پروازوں کے علاوہ کوئی پرواز ملک میں نہیں آ رہی۔ کورونا کی وبا کے خاتمے کے بعد یا جب اس پر قابو پا لیا جائے گا، بین الاقوامی فضائی سفر پر عائد پابندی ختم کر دی جائے گی۔ جہاں تک ورک پرمٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں سوال ہے تو جوازات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وزارت داخلہ کی جانب سے اس بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا، اس کی اطلاع سرکاری طور پر فراہم کر دی جائے گی۔ تو تارکین ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ پر گئے ہوئے ان کے بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ انتظار کریں، اس حوالے سے سعودی عرب میں سرکاری سطح پر ان کے بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ تارکین کی ترسیل زر میں 18% اضافہ، سعودی عرب سے مئی میں تارکین وطن کے ترسیل زر میں 11.8 ارب ریال کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے بتایا کہ مئی 2019 کے مقابلے میں مئی 2020 کے دوران تارکین کے ترسیل زر میں 11.83 ارب ریال کا 18% کا اضافہ ریکارڈ دیکھنے میں آیا۔ اخبار 24 نے منگل کو سما کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ تارکین وطن نے اپریل 2020 کے مقابلے میں مئی 2020 کے دوران 2.4 ارب ریال زیادہ بیچے ہیں۔ اپریل کے مقابلے میں مئی میں ترسیل زر 21% زیادہ ہوئی ہے۔ سعودی شہریوں نے مئی 2019 کے مقابلے میں مئی 2020 کے دوران 52% رقم کم بیچی ہے۔ انہوں نے مئی 2020 میں 2.98 ارب ریال باہر بیچے۔ سما نیوز نے اس حوالے سے ایک چارٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے 2019 اور 2020 کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران تارکین کے ترسیل زر میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اور سعودی عرب میں کورونا کے 4000 سے زیادہ کیسز، 50 ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مزید 4387 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد کووڈ 19 کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1,90,823 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 وائرس سے 50 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اب تک مجموعی ہلاکتیں 1649 ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس میں مبتلا 3648 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,30,766 ہو گئی ہے۔ سب سے کم مریض 22 شہروں میں رہے جہاں ایک شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 14 شہروں میں 2 اور 9 شہروں میں مریضوں کی تعداد 3 رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں قائم کوارنٹین اور ایسولیشن سینٹر میں اس وقت 58,408 افراد میں کووڈ 19 وائرس ایکٹیو ہے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ 2,278 مریضوں کو ان کی نازک حالت کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر کسی کو بھی یہ شک ہو کہ اسے کورونا وائرس ہو سکتا ہے تو فوری طور پر ملک کے تمام شہروں میں موجودہ موبائل اور مستقل سینٹر سے رجوع کر کے تفصیلی طبی معائنہ کرایا جا سکتا ہے۔
ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہ کیا جائے۔ دیگر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں اور گھر سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ مکہ اور مدینہ منورہ میں گرد آلود ہوائیں، حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے مدینہ منورہ میں موسم کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح 9 بجے سے شام 8 بجے تک تیز ہوا چلیں گی، جس کے باعث دھول اڑنے کا ایک خدشہ ہے۔ گرد آلود ہوا کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسی طرح کی وارننگ مکہ ریجن میں بھی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ جدہ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ دوسری طرف ماہر موسمیات نے کہا کہ مغربی اور وسطی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر ہوگی اور سائے میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے دھوپ سے بچنے اور کھلے مقامات میں کام کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دھوپ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ اور مزید سعودی عرب اور گلف کنٹری کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔